بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ کتاب کے پہلے حصے کی دوسری فصل، صفحہ نمبر 40، موضوع ہے ذمہ داری نبھانا۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شرعی ذمہ داری پوری کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں ہم شکست نہ کھائیں، بلکہ اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی ذمہ داری کو نظر انداز تو نہیں کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، تکالیف الہیہ حق تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور خدا تبارک و تعالیٰ بھی ہماری طاقت سے زیادہ ہم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں جسے خدا نے ہماری ذمہ قرار دیا ہے تو ہمیں ناکامی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہم قتل کر دیے جائیں یا قتل کر دیں، دونوں صورتوں میں گویا ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، ہمارا مقصد اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ گوشہ نشین ہو کر اسلام کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہ سوچی کہ کنارہ گیری سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، بلکہ ذمہ داری دوہری ہے۔ موضوع ذمہ داری نبھانا کا آخری پوائنٹ نمبر 8، ہم سب ذمہ داری نبھانے اور کام کرنے پر مامور ہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ موضوع نماز۔ پوائنٹ نمبر 1، صحیح نماز ایک امت سے فحشاء و منکر کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز پڑھیے اور اسلام کی سیاسی سنت کو زندہ کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 3، نہ کہیے کہ ہم انقلاب لے آئے ہیں اور اب ہمیں نعرے لگانا چاہیے، نہیں، نماز پڑھیے جو ہر نعرے سے بڑھ کر ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، نماز جمعہ کو ہر امر پر تقدم حاصل ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، نماز جمعہ جو اسلام کی سیاسی و اجتماعی طاقت کا مظاہرہ ہے، اس کو شان و شوکت کے ساتھ قائم ہونا چاہیے، اسی طرح سے بامقصد اور پرمغز ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنے اجتماعات میں خاص کر جمعے کے دن بھرپور شرکت کیجیے اور مذہبی تقریبوں اور شعائر کو اہمیت دیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اس تحریک اور انقلاب کی برکتوں میں سے ایک یہی نماز جمعہ کا قیام ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، جمعے کی نمازوں کو شان و شوکت کے ساتھ بجا لائیے اور جمعے کے علاوہ دوسری نمازوں کو بھی، اس لیے کہ شیاطین نماز اور مسجد سے ڈرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، نماز جمعہ و جماعت سے جو کہ عبادت کا سیاسی پہلو ہے، ہرگز غفلت نہ کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 10، یہ نماز جمعہ جمہوریہ اسلامی ایران پر اللہ کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ موضوع نماز کا آخری پوائنٹ نمبر 11، خداوند متعال کو یہ پسند ہے کہ انسان اس کی یاد کے وقت ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہو اور خضوع و خشوع کا مظاہرہ کرے۔ موضوع دعا اور راز و نیاز۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ دعائیں انسان کو تاریکی سے نکالتی ہیں۔ جب انسان تاریکی سے نکل جائے تو ایسا انسان بن جاتا ہے جو خدا کے لیے کام کرتا ہے صرف خدا کے لیے، تلوار چلاتا ہے خدا کے لیے، جہاد کرتا ہے راہ خدا میں، اس کا قیام خدا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دعائیں انسان کو عمل سے باز رکھتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ان بابرکت دعاؤں میں ایسے اعلیٰ مطالب پائے جاتے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی، انہیں توجہ سے پڑھیے، یہ دعائیں انسان کو حرکت میں لا سکتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ماہ رجب، خاص کر ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک شعبان میں یہ دعائیں مقدمہ اور زینت ہیں جن سے انسان اپنے قلبی جذبات کے لحاظ سے خود کو خدا کی مہمانی کے لیے مہیا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، مناجات شعبانیہ۔ توضیح نمبر 16، یہ مناجات بھرپور اعلیٰ اور عظیم مطالب کے حامل ہونے کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام، ان کے فرزند اور سب ائمہ معصومین علیہم السلام ماہ شعبان میں کئی مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کی اہمیت کے باعث حضرت امام خمینی نے اپنی پربرکت زندگی کے دوران انہیں پڑھنے کی کئی بار تاکید کی ہے۔ ان مناجات کی اہمیت کے بارے میں یہی کافی ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ تمام ائمہ علیہم السلام انہیں پڑھتے تھے اور ان کے ذریعے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
مناجات شبانیہ عظیم ترین مناجاتوں اور معارف الہیہ نیز ان عظیم امور میں سے کہ اس کے پڑھنے والے اور اس پر مداومت کرنے والے اپنی توانائی بھر اسے سمجھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ماہ رمضان اور ماہ شعبان میں جو یہ دعائیں منقول ہیں یہ مقصد تک رسائی کے لیے ہماری رہنما ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، شب قدر، توضیح نمبر 17۔ شب قدر منقول روایت کے مطابق ماہ رمضان المبارک کی 3 راتوں 19ویں، 21ویں اور 23ویں میں سے ایک رات ہے۔ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ یہ ایسی شب ہے کہ جس میں خداوند متعال اگلے سال شب قدر تک کے واقعات کو مقدر کرتا ہے۔ اس شب کو پروردگار کے اذن سے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں تاکہ عالم کے امور میں سے کسی ایک امر کی تدبیر کریں۔ شب قدر کے شب رحمت ہونے اور خداوند تعالیٰ کے اس شب کو خصوصی اہمیت دینے کی وجہ سے مومنین کو وصیت کی گئی کہ اس شب میں بیدار رہیں اور خدا سے دعا و مناجات کریں۔ علماء دین اور بزرگوں نے اس شب کے لیے مختلف دعائیں اور مخصوص آداب معین فرمائے ہیں۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ شب قدر میں مسلمان شب زندہ داری اور راز و نیاز کر کے غیر خدا یعنی شیاطین، جن و انس کی بندگی کی قید سے آزاد ہو کر خدا کی بندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، جو لوگ دعاؤں کی کتابوں پر تنقید کرتے ہیں اس لیے ہے کہ وہ نادان ہیں، نہیں جانتے کہ بیچارے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ دعائیں کس طرح انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہیں۔ موضوع مسجد۔ پوائنٹ نمبر 1، مسجدوں کو خالی نہ ہونے دیجیے، آج یہ سب کی شرعی ذمہ داری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مسجد سیاسی اجتماع کا مرکز ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مسجد مرکز تبلیغ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، محراب یعنی مکان جنگ، شیطان اور طاغوت کے خلاف جنگ کرنے کی جگہ۔ پوائنٹ نمبر 5، لوگوں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو۔ اے روشن خیال حضرات، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو، مغربی طرز کے روشن خیال نہ بنو۔ اے قانون دانوں، مسجدوں کی حفاظت کرو۔ پوائنٹ نمبر 6، میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مسجدوں کی حفاظت مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، کوشش کیجیے کہ ہماری مسجدیں صدر الاسلام کی مسجدوں جیسی ہو جائیں، اور یاد رکھیے کہ اسلام میں گوشہ نشینی اور کنارہ کشی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، مسجدوں کو صحیح تربیت کا مرکز ہونا چاہیے، اور خدا کا شکر ہے کہ اکثر مسجدیں ایسی ہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، ماہ مبارک رمضان میں ہر لحاظ سے مکمل تعلیم و تربیت کا انتظام مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10، اس دور میں مسجدوں کی حفاظت ان امور میں سے ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، مسجد اسلامی مورچہ ہے اور محراب میدان جنگ۔ موضوع مسجد کا آخری پوائنٹ نمبر 12، تحریک کو مسجدوں کے ذریعے جو اسلام کے مضبوط قلعے ہیں زندہ رکھیے اور اسلامی نعروں کے ذریعے اسے آگے بڑھائیے۔ موضوع حج۔ پوائنٹ نمبر 1، حج جس دن سے وجود میں آیا ہے اس کے سیاسی پہلو کی اہمیت اس کے عبادی پہلو سے کم نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، حج توحید پر مبنی زندگی کی ترتیب و تنظیم اور مشق ہے۔ حج مسلمانوں کی مادی و معنوی طاقتوں اور صلاحیتوں کی نمائش اور جانچنے پرکھنے کا مقام ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، فلسفہ حج کے اہم ترین امور میں سے ایک مسلمانوں کے درمیان مفاہمت اور اتحاد کو استحکام بخشنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، وہ گھر جس کی بنیاد قیام کے لیے رکھی گئی ہے وہ بھی لوگوں کا قیام لوگوں ہی کے لیے، پس اس گھر میں اسی عظیم مقصد کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، اس عظیم گھر کی بنیاد لوگوں کی خاطر اور لوگوں کے قیام کے لیے رکھی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ حج اور قرآن مجید کی تجدید حیات اور ان دونوں کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، وہ حج جس میں روح و تحرک و قیام نہ ہو، جس میں مشرقین سے اظہار بیداری نہ ہو، جس میں مشرقین سے اظہار بیزاری نہ ہو، جس میں اتحاد نہ ہو، اور وہ حج جس سے کفر و شرک کی بے خونی نہ ہوتی ہو، اسے حج نہیں کہہ سکتے۔ پوائنٹ نمبر 8، انشاءاللہ ہم کعبہ و حج سے جو دنیا میں مظلوموں کی فریاد اور صدائے توحید بلند کرنے کے لیے
عظیم منبر ہے۔ امریکہ اور روس اور کفر و شرک کے ساتھ سازش کی سطح بلند نہیں ہونے دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 9، مکہ مکرمہ میں بتوں کو توڑیں اور شیاطین کو، جن میں سر فہرست بڑا شیطان امریکہ ہے، اقبات میں کنکریاں ماریں اور اس کو دھتکار دیں، تاکہ خلیل اللہ، حبیب اللہ اور ولی اللہ یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف والا حج بجا لا سکیں۔ پوائنٹ نمبر 10، اس بابائے توحید اور دنیا کے بت شکن نے ہمیں اور تمام انسانوں کو سکھایا کہ خدا کی راہ میں قربانی عبادی اور توحیدی پہلو کی حامل ہونے سے پہلے سیاسی اور اجتماعی اقدار کی حامل ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، اے خطیبو، اے اہل قلم، عرفات، حاشیہ نمبر 18۔ عرفات سعودی عرب میں مکہ کے شمال میں 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک صحرا ہے۔ حج کا 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کو عرفات میں ظہر سے لے کر غروب تک ٹھہرنا وقوف اعمال حج میں سے ہے۔ مشر توضیح نمبر 19، جب حجاج عرفات سے لوٹتے ہیں، رات کو مشعر الحرام میں قیام کرتے ہیں اور مغرب و عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں ادا کرتے ہیں۔ مینا توضیح نمبر 20، مینا مکہ میں وہ مقام ہے جہاں حجاج قربانی کرتے ہیں، اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بڑے اجتماعات میں اپنے اپنے علاقوں کے سیاسی اور سماجی مسائل سے اپنے مومن بھائیوں کو آگاہ کرو اور ایک دوسرے سے مدد طلب کرو۔ پوائنٹ نمبر 12، مشرقین سے اظہار بیزاری کو، جو حج کے سیاسی واجبات میں سے اور توحید کا رکن ہے، ارکان حج میں زیادہ سے زیادہ شاندار اور مستحکم طریقے سے مظاہروں اور جلوسوں کی شکل میں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر مسلمان حج کی حقیقت کو درک کر لیں، اسلام کی جو سیاست حج میں ہے اس کو سمجھ لیں، تو یہ ان کے لیے آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، مشرقین سے نفرت و بیزاری کا اعلان کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایک دائمی حکم ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، مینا جائیے اور اپنی سچی آرزوئیں حاصل کیجیے، جس کا ایک مظہر اپنی سب سے پیاری چیز کو اپنے محبوب حقیقی کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جان لیجیے کہ جب تک آپ ان دنیاوی محبوبوں سے، کہ جن میں سر فہرست حب نفس ہے اور حب دنیا اسی کے تابع ہیں، کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے، حقیقی محبوب تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 16، حاشیہ توضیح نمبر 21، صفا مکہ میں کوہ ابو قیس کے سلسلے کی پہاڑی ہے جو مسجد الحرام کے مشرق میں واقع ہے۔ اس مقام اور مروہ مکہ میں ایک اور مقام کے درمیان فاصلہ طے کرنے کو، کہ جو ایام حج کے فرائض میں سے ہے، صحیح کہتے ہیں۔ او مروہ، پوائنٹ نمبر 16، صفا و مروہ۔ توضیح نمبر 22، مروہ مکہ کے مشرق اور جنوب مشرق کے درمیان پہاڑی ہے اور صفا کے شمال میں واقع ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے سچے دل اور خلوص کے ساتھ اپنے محبوب کو پانے کی کوشش کریں، کہ جس کو پاتے ہیں دنیاوی تانے بانے ٹوٹ جائیں گے اور تمام شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے، اور ہر طرح کی حیوانی خواہشوں اور جذبات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 17، حرم الہی میں طواف کے دوران جو حق کے ساتھ عشق و محبت کی علامت ہے، دل کو دوسروں سے خالی اور جان کو غیر حق کے خوف سے پاک اور حق کے ساتھ عشق کی راہ میں چھوٹے بڑے بتوں، طاغوتوں اور ان کے حامیوں سے اظہاری بیزاری کیجیے، اس لیے کہ خداوند متعال اور اس کے محبوب بندوں نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور دنیا کا ہر آزاد انسان ان سے بیزار ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، حق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس سے ہر طرح کی شرک کی نفی کیجیے اور اپنے نفس سے جو شرک کا اہم سرچشمہ ہے، حق جل وعلا کی طرف ہجرت کیجیے۔
پوائنٹ نمبر 19، لبیک لبیک کے ذریعے تمام بتوں اور لا کے ذریعے ہر چھوٹے بڑے طاغوت کی نفی کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 20، حجر اسود، توضیح نمبر 23، حجر اسود سیاہ پتھر کے جو خانہ کعبہ کے مشرقی رکن میں زمین کی سطح سے 1.5 میٹر اوپر کعبے کے دروازے کے نزدیک دیوار میں لگا ہوا ہے۔ حجاج طواف کے دوران تبرکاً اسے بوسہ دیتے ہیں۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حجر اسود کو مس کرتے ہوئے خدا کی بیعت کریں اور خدا اس کے رسولوں اور اس کے صالح بندوں کے دشمنوں کے دشمن بن جائیں اور ان کی پیروی اور فرما برداری میں چاہے جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں سر تسلیم خم نہ کریں، خوف و شکست کے احساس کو دل سے نکال دیں کہ دشمنان خدا اور ان کا سرغنہ شیطان اعظم امریکہ زبوں خوار ہیں، اگرچہ قتل و غارت گری اور جرائم میں برتری رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 21، شعور و معرفت کے ساتھ مشعر الحرام اور عرفات میں قدم رکھیے اور ہر موقف میں مستضعفین کی حکومت اور ان سے خدا کے وعدوں پر اطمینان اور یقین میں اضافہ کیجیے اور سکوت و سکون کے ساتھ خدا کی نشانیوں کے بارے میں غور کیجیے۔ موضوع حج کا آخری پوائنٹ نمبر 22، توجہ رکھیے کہ سفر حج تجارت اور حصول دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سفر ہے۔ موضوع محرم اور عاشورہ۔ پوائنٹ نمبر 1، محرم وہ مہینہ ہے جس میں عدالت ظلم کے خلاف اور حق باطل کے مقابلے اٹھ کھڑا ہوا اور ثابت کر دیا کہ تاریخ کے ہر دور میں حق و باطل پر فتح نصیب ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، محرم وہ مہینہ ہے جس میں اسلام مجاہدوں کے سربراہ اور مظلوموں کے سردار کے ہاتھوں زندہ ہوا اور مفسد عناصر اور حکومت بنی امیہ کی سازشوں سے کہ جنہوں نے اس کو نابودی کے دہانے تک پہنچا دیا تھا نجات حاصل ہوئی۔ حاشیہ توضیح نمبر 24، بنو امیہ یا خاندان بنو امیہ نے خلفائے راشدین کے بعد سن 40 ہجری قمری سن 662 عیسوی میں اسلامی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی اور سن 132 ہجری قمری 750 عیسوی تک منصب خلافت پر قابض رہے۔ بنی امیہ کی حکومت کا بانی معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ اس نے اور اس کے خاندان نے موروثی سلطنت کا نظام جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد سے واضح طور پر تضاد رکھتا ہے دوبارہ زندہ کیا۔ تاریخ ایسے دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے جو بنی امیہ کے دور میں جہان اسلام پر گزرے ہیں۔ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے پیروکاروں کا بےرحمانہ قتل، حبس اور جلا وطن کرنا اور امام حسین علیہ السلام کی یزید بن معاویہ کے کارندوں کے ہاتھوں شہادت اسی دور کے المناک واقعات میں سے ہیں۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی خون ہے جو تمام اسلامی ملتوں میں جوش و تحرک پیدا کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ماہ محرم شیعہ مذہب کے لیے وہ مہینہ جس میں کامیابی فداکاری اور قربانی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، محرم سرور اولیاء و سید الشہداء کی عظیم تحریک کا مہینہ ہے جنہوں نے طاغوت کے مقابلے اپنے قیام کے ذریعے انسان کو بہتر زندگی اور جہاد کی تعلیم دی اور قربانی ہونے اور قربانی کے ذریعے ظالم و ستمگر کو شکست دینے کا راستہ دکھایا جو قیامت تک قوموں کے لیے اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ماہ محرم کے شروع ہوتے ہی شجاعت و فداکاری کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ محرم وہ مہینہ جس میں خون کو تلوار پر فتح نصیب ہوئی۔ اس مہینے حق کی طاقت نے باطل کو ہمیشہ کے لیے شکست دے کر شیطانی اور ستمگار حکومتوں کو زمرہ باطل میں داخل کر دیا۔ اسی مہینے نے تاریخ کے ہر دور میں نسلوں کو نیزے پر سوار ہو کر بھی کامیابی کا درس دیا۔ اسی مہینے نے حق کے مقابل سپر طاقتوں کی شکست پر
مہر تصدیق ثبت کی۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں امام مسلمین نے ظالموں کے خلاف جدوجہد کرنے کا راستہ بتایا۔ پوائنٹ نمبر 7، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس شہادت سے اسلام کو مزید ترقی نصیب ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 8، حضرت سید الشہداء علیہ السلام اپنے تمام اصحاب اور عزیزوں کے ساتھ قتل ہو گئے، لیکن اپنے مکتب کو آگے بڑھا گئے۔ پوائنٹ نمبر 9، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے مکتب اسلام کو زندہ کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 10، عاشورہ کو زندہ رکھنا بڑا اہم سیاسی اور عبادتی مسئلہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، ایران کا اسلامی انقلاب عاشورہ اور اس کے عظیم الہی انقلاب کی ایک جھلک ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، کربلا نے ستمگروں کے محلوں کو خون کے طوفان میں ڈبو دیا اور ہماری کربلا ایرانی انقلاب نے شیطانی سلطنت کے محلوں کو مسمار کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 13، کربلا اور حضرت سید الشہداء کے نام مبارک کو زندہ رکھی کہ جس کے زندہ رہنے سے اسلام زندہ رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 14، مسئلہ کربلا کو جو سیاسی مسائل میں سر فہرست ہے زندہ رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، ہماری عظیم قوم کو چاہیے کہ عاشورہ کی یاد کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زیادہ سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ منائیں۔ پوائنٹ نمبر 16، اس محرم کو زندہ رکھیے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی محرم کی بدولت ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، محرم و صفر نے اسلام کو بچا رکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، یہ اتحاد جس کی بنا پر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے انہی مجالس عزا سوگواری اور دینی تبلیغ و ترویج کی مجلسوں سے حاصل ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، مظلوموں اور حریت پسندوں کے آقا امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا جو لشکر عقل کے جہل و نادانی پر، عدل و انصاف کے ظلم پر، امانت کے خیانت پر، اسلامی حکومت طاغوت پر غلبہ پانے کا ذریعہ ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ شان و شوکت اور اتحاد کے ساتھ منعقد کیا جائے اور عاشورہ کے خونی پرچموں کو ظالم سے مظلوم کے انتقام کی علامت کے طور پر زیادہ سے زیادہ نصب کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 20، محرم وہ مہینہ ہے جس میں لوگ حق کی بات سننے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 21، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا اور تحریک کو زندہ رکھنا اور اس حقیقت کو زندہ رکھنا کہ ایک چھوٹا سا گروہ ایک سلطنت کے خلاف ڈٹ گیا تھا واجب ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، سینہ زنی با مقصد اور پیغام کی حامل ہونا چاہیے۔ موضوع محرم اور عاشورہ کا آخری پوائنٹ نمبر 23، روز عاشور مظلوم قوم کے لیے عام سوگواری اور اسلام و مسلمین کی حیات اور اظہار جرت و شجاعت کا دن ہے۔ موضوع شہید اور شہادت۔ پوائنٹ نمبر 1، شہادت ابدی عزت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، شہادت اولیاء خدا کا فخر رہی ہے اور ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہراسہ وہ ہوتا ہے جس کا مکتب شہادت نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 4، شہادت کامیابی کا راز ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جس قوم کی آرزو شہادت تو وہ کامیاب ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، دنیا میں آپ کو کامیابی ملے یا شہادت دونوں صورتوں میں سعادت مند ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، راہ اسلام میں شہید ہونا ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، شہادت ہمارے لیے فیض عظیم ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، یہ شہادت طلبی اور جانثاری کا جذبہ تھا جس نے ایک ملت کو کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا طاغوت پر غلبہ عطا کیا۔ پوائنٹ نمبر 10، وہ قوم جس کے مرد و زن جانفشانی کے لیے آمادہ اور شہادت کے طالب ہو، کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ نمبر 11، ہمارے شہیدوں کی قربانیاں شہدائے کربلا کی قربانیوں کا تسلسل ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، جس قوم کے لیے شہادت سعادت ہو وہ کامیاب ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، ایسی قوم جو شہادت کی آرزو رکھتی ہو، کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 14، ہماری قوم نے اسلامی جمہوریہ کو وجود میں لانے کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 15، ہماری قوم شہادت کی عاشق تھی اور اسی عشق کی شہادت کے ذریعے یہ تحریک آگے بڑھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، ہم سب خدا کی طرف سے ہیں، سارا جہان خدا کی طرف سے ہے اور جلوہ خدا ہے، پوری دنیا اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی، لہٰذا کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ بازگشت اختیاری اور انتخابی ہو اور انسان راہ خدا میں شہادت کو انتخاب کرے، موت کو خدا کے لیے اختیار کرے اور شہادت کو اسلام کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 17، بستر پر مرنا صرف موت ہے اور کچھ نہیں، لیکن خدا کی راہ میں مرنا شہادت ہے جو شہید اور دیگر افراد کے لیے سربلندی اور حصول شرافت کا باعث ہے۔
پوائنٹ نمبر 18، شہادت ذلت کی زندگی سے کئی درجے بہتر ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، دنیا پرست اور نادان لوگ کس قدر غافل ہیں کہ شہادت کی عظمت کو مادی دنیا کے مظاہر میں تلاش کر رہے ہیں، اس کے اوصاف کو اشعار اور رزمیہ داستانوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہادت کا راز سمجھنے کے لیے ہنر تخیل اور کتاب تعقل سے مدد حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اس معمے کو محض عشق ہی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، جو شہید ہوئے انہیں ان کی زحمات کا بدلہ اجر و ثواب اور سعادت نصیب ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 21، اس عظیم انقلاب کے شہداء بھی خدا کی مقدس بارگاہ میں صدر اسلام کی شہداء کی مانند قابل قدر ہوں گے، اور پروردگار اور انبیاء و اولیاء اسلام کی عنایتیں ان کے شامل حال ہوں گی۔ پوائنٹ نمبر 22، آپ کامیاب ہیں اس لیے کہ آپ شہادت کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جو شہادت اور مرنے سے ڈرتے ہیں ان کی قسمت میں شکست لکھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 23، شہادت وہ میراث ہے جو ہمارے آقاؤں سے ہماری ملت شہید پرور کو ملی ہے، جن کی نظر میں زندگی کا مفہوم عقیدہ و جہاد تھا، اور جنہوں نے اپنی اور اپنے جوانوں کی قربانیاں دے کر قابل فخر مکتب اسلام کی پاسداری کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، اپنی عزیز قوم اور ایرانی عوام سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی انقلاب شہادت اور قربانی کے جذبے نیز عارضی معیشتی سختیوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوا۔ پوائنٹ نمبر 25، راہ خدا میں شہادت کوئی ایسا امر نہیں ہے جسے ہم انسانی معیارات اور مادی محرکات کی کسوٹی پر تول سکیں۔ پوائنٹ نمبر 26، ہمارا رہنما وہ 12 سالہ بچہ ہے۔ پوائنٹ توضیح نمبر 25، امام خمینی کی مراد نوجوان رضاکار حسین فہمیدہ ہے۔ اس نے ایران اور عراق کی طرف سے عالمی سامراج خصوصاً امریکہ کی سازشوں سے مسلط ہونے والی جنگ میں کہ جو 8 سال تک جاری رہی کئی بار شرکت کی، اگرچہ اس کی عمر 13 برس سے زائد نہ تھی، لیکن وہ اصرار کرنے اور ذہین ہونے کی وجہ سے کمانڈروں کو جنگ میں شرکت کے لیے آمادہ کر لیتا تھا۔ آخری مرتبہ جب وہ جنگ میں شریک ہوا تو دشمن کے ٹینکوں کے حملے کو روکنے کے لیے کئی ہینڈ گرنیڈ اپنی کمر پر باندھے اور ہاتھ میں ایک ہینڈ گرنیڈ لے کر خود کو ایک ٹینک کے نیچے گرا دیا۔ دستی بموں کے پھٹنے سے دشمن کے ٹینک کو آگ لگ گئی اور تباہ ہو گیا۔ مذکورہ طریقے سے شہادت کے استقبال میں اس کی شجاعت نے سب کو تعجب میں ڈال دیا اور دوسرے مجاہدوں کے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ حکومت اسلامی جمہوریہ ایران نے اس کی شجاعت کی وجہ سے اس کی یاد کو زندہ رکھنے کی خاطر 100 ریال، 500 ریال اور 1000 ریال کے نوٹوں پر اس کی تصویر چھاپی ہے۔ اب یہاں پہ میں کتاب سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اب کی دفعہ مجھے خود اس شہید کی قبر کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ قبر مبارک اس بچے کی 12 سالہ شہید کی بہشت زہرا قبرستان تہران میں ہے، اور دور سے نظر اس لیے آ جاتی ہے کہ اس کی قبر کی جو چھت ہے اس کے پر ایک ٹینک، مصنوعی ٹینک بنا کے ایرانی گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے۔ کتاب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا رہنما وہ 12 سالہ بچہ جو اپنی کمسنی کے باوجود جس کی عظمت ہماری سینکڑوں زبانوں اور کلموں سے زیادہ ہے، دستی بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور ٹینک کو تباہ کرنے کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 27، سعادت انہیں حاصل ہوئی جنہوں نے خدا کی دی ہوئی نعمتیں اسی کی راہ میں نچھاور کر دیں، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ پوائنٹ نمبر 28، ہم پر واجب ہے کہ اپنی عاجزی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے ان مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے شوق شہادت اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے اسلامی ملک کا دفاع کیا اور اپنی قربانی پیش کر کے اس پر قوموں کی رہائی کے راستوں پر چراغاں کیا اور اپنی قربانی پیش کر کے اس پر قوموں کی رہائی کے راستوں پر چراغاں کیا۔ پوائنٹ نمبر 29، انبیاء اعظام، اولیاء کرام اور صدر الاسلام کی شہیدوں سے انس اور ان کا جوار ان شہیدوں کے لیے مبارک ہو، اور اس سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی کی نعمت گوارا ہو جو رضوان من الاکبر یعنی اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے۔ پوائنٹ نمبر 30، اے شہیدو، آسودہ خاطر ہو کر
حق تعالیٰ کے جوار رحمت میں رہو، تمہاری ملت تمہاری حاصل کردہ کامیابی کو نہیں کھوئے گی۔ پوائنٹ نمبر 31، آپ مضبوط عزم اور آئینی ارادے کے سچے گواہ اور ان کی یادگار ہیں اور خدا کے مخلص بندوں میں مثالی حیثیت کے حامل ہیں، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے اپنی بندگی اور اطاعت کا ثبوت پیش کیا۔ پوائنٹ نمبر 32، وہ ملک جس میں سب بیدار اور شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، انہیں کس چیز سے ڈرا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 33، کمال یہ ہے کہ سیاسی شور و غل اور شیطانی دکھاوے کے بغیر خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے اور خود کو ہدف پر قربان کر دیا جائے، نہ کہ خواہشات پر۔ یہ صرف خدا کے خاص بندوں کا کمال ہے۔ پوائنٹ نمبر 34، آپ مومن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ظالم امریکہ اور روس ہمیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیں اور ہم شہادت پا کر شرافت مندانہ طریقے سے خدا کے حضور جائیں، تو یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ ہم مشرق کے سرخ اور مغرب کے سیاہ پرچموں تلے خوشحال زندگی بسر کریں۔ پوائنٹ نمبر 35، اپنے دل میں کسی طرح کے خوف کو جگہ نہ دیجیے، اس لیے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، چاہے ہم قتل کر دیے جائیں یا قتل کریں، حق ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم قتل بھی ہو جائیں تو راہ حق میں قتل ہوں گے اور یہ کامیابی، اور اگر قتل کریں تو بھی حق کی راہ میں اور کامیابی ہے۔ پوائنٹ نمبر 36، جذبہ قربانی انقلاب کی طبیعت میں شامل ہے، شہادت اور شہادت کے لیے تیار رہنا انقلاب کا لازمہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 37، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی شان اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ اپنے عمل کے گوہر گراں کو دنیاوی چکا چوند کی کسوٹی پر تولے۔ پوائنٹ نمبر 38، دنیا اپنی تمام تر چکا چوند اور زرق و برق کے باوجود اس سے کہیں پست و حقیر ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے پاداش اور علو درجات کا سبب بن سکے۔ پوائنٹ نمبر 39، ہم حجابوں میں گھرے ہوئے خاکی بندے یا افلاک کے باسی کیا جان پائیں گے کہ خدا کے حضور شہیدوں کے رزق حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 40، ہم اگر قتل کر دیے جائیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور اگر دشمنان اسلام کو قتل کریں تب بھی جنت میں جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 41، آپ قتل ہو جائیں تب بھی بہشتی ہیں اور قتل کریں تب بھی۔ پوائنٹ نمبر 42، ہم قتل کریں تب بھی سعادت مند ہیں اور قتل ہو جائیں تب بھی۔ پوائنٹ نمبر 43، اس وقت ہم شہداء کے خون کا وارث ہونے اور اپنے خون میں ڈوب کر شہید ہونے والے جوانوں کے پسماندگان کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں جب تک شہداء کی قربانیوں کو برابر نہ کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 44، شہادت خدائے تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ پوائنٹ نمبر 45، شہید پر رونا تحریک کو زندہ رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 46، اس شہید کی عزاداری منانا جس نے اپنی ہر چیز کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جو انقلاب کی پیش رفت میں نہایت مؤثر ہے، ہم ان اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 47، شہیدوں کی قبور اور جنگی معذوروں کے بدن بولتی زبانیں ہیں جو ان کی زندہ جاوید روح کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 48، ہمارے جوانوں کا خون مشین گنوں پر غالب آ گیا۔ پوائنٹ نمبر 49، انسان ان افراد سے کس طرح متاثر نہ ہو جو اپنی طاقت کا راز ہمارے شہیدوں کی قربانیوں میں دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 26، شہید فاؤنڈیشن، حاشیہ توضیح نمبر 26، مورخہ 25/12/1358 ہجری شمسی 15 مارچ سن 1980 کو امام خمینی کے حکم کے مطابق شہدائے انقلاب اسلامی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ شہداء و مجرمین کے گھروں کی سرپرستی اور مدد کے لیے قائم ہوا۔ حجت الاسلام والمسلمین آقا مہدی کروبی کو خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی نے 10 فکروں میں اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے کا حکم صادر فرمایا، جس میں شہداء اور مجروحین کے گھرانوں کے مجروحین یعنی وہ زخمی جو اپاہج ہو جاتے ہیں، مجروحین کے گھرانوں کے ثقافتی، معاشی اور ملازمت و صحت وغیرہ کے مسائل کو اولویت دینے پر تاکید فرمائی۔ اس وقت یہ فاؤنڈیشن پورے ملک میں وسیع طور پر اپنی برانچیں قائم کر چکا ہے اور مذکورہ گھرانوں کی بہبود اور شہداء و مجروحین کے
بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے امداد میں مصروف ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 50، شہید فاؤنڈیشن میں کام کرنا سب سے بڑی خدمت ہے۔ موضوع شہید اور شہادت کا آخری پوائنٹ نمبر 51، میں حق اور الہی مقاصد کی راہ میں شہادت کو دائمی فخر سمجھتا ہوں۔